مجھے ایٹ لیسٹ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس حدیث پر عمل کرنے میں. دیکھیے شہر کی تعریف کیا ہے؟ مہینہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ہلال سے شروع ہوگا. ہلال نظر ہی نہیں آیا، مہینہ کہاں سے شروع ہو گیا آپ کا؟ اب ہزاروں میل دور بیٹھے شخص نے چاند دیکھ لیا اور وہ ٹیلی فون پہ آپ کو بتا رہا ہے، اور اس وقت ان کی تو رات ہے اور ہمارا بھی دن ہے. تو یہ بھی تو فرق ہے نا. پھر آپ کو رات کو ہی روزہ رکھ لینا چاہیے اگر آپ نے وہ فالو کرنا ہے. تو اس میں جو کسی کے دل کو لگے بات، لیکن قرآن اور سنت کا حکم یہی ہے کہ من شہد منکم الشہر، اور پھر یہ کہ چاند نظر آئے تو روزہ رکھو. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تو تفرقہ اور انتشار بہت پھیل گیا ہے اور شدت بہت آ گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے مشکل کر دیا گیا ہے. لاسٹ مومنٹ تک، رات تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کل عید ہے یا نہیں. تو وہ جو ایک حسن ہے عبادت کا اور ایک خوبصورتی ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر سر جوڑ کے بیٹھیے، وہاں کے مسائل وہیں پر حل کیجیے. جب آپ آپس میں نہیں جڑ سکتے اور ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق کوئی کسی طرف رخ کر رہا ہے، کوئی کسی طرف کر رہا ہے، تو اس سے وہ روح تقویٰ کی جو ہے وہ تو حاصل نہ ہوئی نا. سارا مہینہ آپ نے روزے رکھے کس کے لیے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور آخر میں آ کے آپ نفس کے فتنے کا شکار ہو جائیں اور ضد کا شکار ہو جائیں تو ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح سے عرفات کا دن تو ان کے لیے ہے جو عرفہ میں موجود ہیں اور حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے کریں. ان کا سوال یہ ہے کہ جو روزے پیریڈز کے دنوں میں ایام میں چھوڑے جاتے ہیں ان کا کیا کیا جائے گا؟ کیا قضا دی جائے گی یا فدیے سے بھی کام چل جائے گا؟ تو وہ فدیے سے کام نہیں چلے گا، ان کی قضا ہی دینا ہوگی. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ جو پچھلے بہت سے سالوں کے چھٹے ہوئے روزے ہوں اور اگلے رمضان سے پہلے نہ رکھے جائیں، ان پر فدیہ بھی ہوتا ہے اور قضا بھی. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فدیہ دینے کے قابل نہیں تو قضا کرے گا، اور اگر کوئی قضا کرنے کے قابل نہیں، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، مثلاً ایک خاتون، اس کو ساری زندگی مسئلہ پتہ ہی نہیں چلا، اور اب وہ ایسی بیماری میں گر گئی ہے، مثلاً ڈائبٹیز ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہے، اب اس میں اس کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ فدیہ دے دے گی. ٹھیک ہے. افضل صورت کیا ہے؟ فدیہ اور قضا دونوں. اور اگر کسی شخص کے مالی حالات ایسے نہیں، اس کو اپنے کھانے کے لیے بھی پورا نہیں، تو پھر فدیہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور قضا ہی کافی ہوگی. اور اگر کوئی شخص قضا کے قابل نہیں تو پھر فدیہ. ایک سوال اور بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں ہی کے قابل نہیں تو پھر کیا کرے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ دوسرے اس کی مدد کریں اور وہ فدیہ ادا کرے. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے رہتے ہوں تو پھر کیا ہو؟ اس کے جو وارث ہیں وہ رکھیں جی. اور اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر اس کا جو ترکہ ہے، وراثت میں جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، اس میں سے پہلے فدیہ ادا کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ اس مال کو آپس میں تقسیم کریں. یعنی یہ فرض عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتب علیکم الصیام، فرض کر دی، لکھ دیے گئے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ جو نہیں وقت پہ رکھ سکتا وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، آسانی کر دی گی لیکن گنتی میں کمی نہیں. عدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرو. اور دوسری جگہ پہ کیا فرمائے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، 2 بار کہا کہ تاکید ہے اس میں، اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو. تو ایک مسلمان خاتون بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک جتنے بھی رمضان اس پر گزرتے ہیں ان سب کے روزے مکمل کرنا اس پر فرض ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکی تو کیا کرے؟ اب رکھے. اور اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ایٹ لیسٹ کیلکولیٹ کر کے پچھلے سارے سالوں کا فوری طور پر یہ جتنا ارلیسٹ پاسبل فدیہ اپنا دے سکے، پہلا کام یہ کریں کہ وہ اس کو چکائیں، کیونکہ زندگی کا نہیں پتا. ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد وہ کہاں یہ کہیں گے کہ ہمارے والدین کے اوپر کیا کیا قرض تھا، اللہ کا یا بندوں کا، پہلے وہ ادا کریں فدیہ. جو خود کھاتے ہیں، جو گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اسی کے مطابق. اس میں حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو روزے نہیں رکھ سکتے تھے. ایک موقع پر انہوں نے یہ کیا کہ شوربہ اور روٹی پیالوں میں ڈال کے 30 پیالے تو انہوں نے تقسیم کر دیے، کیونکہ اس وقت وہ خود کیا کھاتے ہوں گے؟ بڑھاپے کی وجہ سے جو خود کھاتے ہیں وہی. لیکن اگر آپ ڈائٹنگ پہ ہیں تو وہ آپ نہیں فدیے میں دیں گے کسی کو. مراد اس سے یہ کہ جس قسم کا ہم نارمل گھر میں ایک ہفتے کا مینیو جو یا ایک مہینے کا مینیو ہوتا ہے، آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں، دال، گوشت، روٹی وغیرہ، وہ سب. ان کا سوال یہ ہے کہ 6 روزے شوال کے ایکچولی فرض اور نفل ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 4 رکعت نماز فرض، سنت، نفل، تو اسی طرح یہ نہیں کر سکتے کہ آج کا میرا روزہ نفل اور فرض دونوں. ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایک روزہ
एक ही रखा जाएगा। वो फर्ज की नीयत से रख लें तो फर्ज के काउंट होंगे। इनका सवाल ये कि 12 साल की उम्र से रोजे फर्ज होंगे, साल का हिसाब नहीं है। एक औरत की बलूगत उसके पहले पीरियड शुरू होने से शुरू हो जाती, खा वो 9 साल की, या 10 की, या 12 या 15 की, यानी उसकी फर्जियत जब से होगी जब से वो बालिग होगी। ठीक है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमह वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून।